یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، پتہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کہا تھا IMF سے قرضہ لیا تو خودکشی کر لیں گے، تو پھر قرضہ تو لے لیا، پھر کیا بنا؟ لیکن یہ سوال پھر شہباز شریف سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، ابھی تک کہاں نہیں گھسیٹا ان کو، بلکہ ان کے ساتھ روز ڈنر کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، ان کی ویژن کے تحت گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے تھے کہ گھسیٹیں وہ وہاں پہ سڑکوں پہ نہ گھسیٹیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ تھوڑا بات ہی سا نہ کریں. تھوڑا سا عمران خان صاحب کا مینار پاکستان پر ایک کامیاب جلسہ ہے، اتنی رکاوٹوں کے باوجود ایک اچھا جلسہ کرنے میں کامیاب رہے. میرے خیال میں اس جلسے کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو جو فوٹو شاپ کرنے کا بڑا ماہر ہے. السلام علیکم. آج کے وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی اور میں ہوں عمار مسعود. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وی ٹاک میں گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات کے حوالے سے بھی انالیسس کرتے ہیں. تو اس ہفتے کا جو سب سے بڑا واقعہ عمار صاحب، وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کا مینار پاکستان پر ایک کامیاب جلسہ ہے. تو آپ کی اس جلسے کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں تو وہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود ایک اچھا جلسہ کرنے میں کامیاب رہے. میرے خیال میں اس جلسے کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو جو فوٹو شاپ کرنے کا بڑا ماہر ہے، اور وہ تھوڑے سے لوگوں کو بھی 10 لاکھ لوگوں میں تبدیل کر دیتا ہوتا ہے. جلسے میں لوگوں کی تعداد کتنی تھی اس حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف تجزیے ہیں، لیکن اگر آپ وہ فوٹو شاپ پر دیکھیں تو یا جو ٹویٹر اور فیس بک پہ جو چیزیں شیئر کی گئی ہیں وہ تو لاکھوں نظر آتی ہیں. آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ میرے پاس تو اس شخص کی بھی رپورٹ ہے جو خان صاحب کے ساتھ تھا، اور اس نے بتایا کہ جلسے میں 5 لاکھ لوگ تھے. خان صاحب باقاعدہ اس پہ مسکرائے بھی تھے. تو بہرحال اگر 5 لاکھ نہیں بھی تھے عمار صاحب، میرے خیال میں تعداد ہینڈسم تھی. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو رکاوٹیں لگائی گئی تھیں، اگر آپ ایک عام سے جلسے کے لیے رکاوٹیں لگا رہے ہیں تو اسی وقت وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ آپ روکنا چاہ رہے ہیں، آپ دکھانا نہیں چاہ رہے. اب مجھے نہیں پتا نمبرز کے حوالے سے کیا کہیں گے. لاہور سے جو ہمارے دوست ہیں زیادہ تر وہ نمبرز کے حوالے سے کنفیوز ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن سب کی یہ رائے ہے کہ وہ ایک جلسہ کامیاب جلسہ. تعداد تو ہینڈسم نہیں تھی لیکن لیڈر ضرور ہینڈسم تھا. اور جلسے کی کامیابی ظاہر ہے نمبر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کے بھی جلسے ہوتے تھے تب بھی نمبر گیم پرویز رشید صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے، اور عمران خان کے جلسوں کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہوتی رہیں کہ اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں، لیکن کم از کم 5 لاکھ نمبر نہیں تھا. حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی جو کہ کوئی مناسب بات نہیں تھی. یہ جمہوری حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ جلسہ کریں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس جلسے میں جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تعداد خاصی کم تھی، اس لیے کہ اس جلسے میں نہ تو جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی شمولیت تھی، نہ جنرل پاشا کی تھی، نہ جنرل فیض حمید کا تعاون حاصل تھا. تو عمران خان نے جو کچھ کیا اپنے اون پہ کیا. ایونچولی وہ اپنی ایک پارٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے. ظاہر ہے جن مراحل کا آپ نے ذکر کیا پاکستان میں سیاست کے وہی مرحلے ہیں کہ وہ انہیں کے آریوں سے ابھر کر ایک تناور درخت بنتا ہے، تو وہ اب ایک درخت بن چکے ہیں میرے خیال میں. اور اس میں جلسے کی تعداد کے حوالے سے جس طرح ہے کہ وہ نمبرز مختلف ہیں، مگر جو انہوں نے ایڈریس کیا اس میں 10 نکاتی انہوں نے پلان دیا پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے. اس پلان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہم اس 10 نکاتی پلان پہ جائیں، تھوڑا سا جلسے کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. عمران خان نے لوگوں کو بتایا کہ خوف کے بت توڑ دو. عمران خان ایک بختر بند بلٹ پروف گاڑی میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک بختر بند کنٹینر میں اور بلٹ پروف کنٹینر میں کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد عمران خان نے وہاں پر ایک بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ خوف کے بت توڑنے کا یا پولیس سے ڈنڈے اور مار کھانے کا جو ہے وہ سہرا صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو سونپا گیا ہے. اس میں لیڈران وغیرہ جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. لیکن نمار صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ لیڈر کی جان کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. خان صاحب یہ اپنے لیے نہیں کر رہے. خان صاحب کے جو فینس ہیں، خان صاحب کے جو کارکن ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہر صورت میں محفوظ رہیں. آپ نے دیکھا کہ جب وہ کورٹ میں پیش ہو رہے تھے ہیومن شیلڈ باقاعدہ آفر کی گئی تھی، لوگوں نے اپنے سینے پیش کیے تھے کہ میرا سینہ حاضر ہے. تو بہرحال وہ لوگ موجود تھے. آپ بتائیں کہ آپ وہ اصل میں سیکیورٹی جو ہے وہ عوام کے لیڈر کی، میرے خیال میں یہ ایک جوک نہیں ہونا چاہیے. عوام کے لیڈر کی سیکیورٹی ضروری ہے. پاکستان میں جہاں کے پرائم منسٹرز پہلے بھی اسیسینیٹ ہو چکے ہیں، 2 پرائم منسٹرز ہمارے اسیسینیٹ ہو چکے ہیں، اور اگر ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کہ ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں، تو یہ بزدل
بزدلی تو نہیں ہے. اچھا، جو آپ نے بات کی نا کہ لیڈر کی جان بہت اہم ہے، وہ اتنی اہم ہے کہ جیسے ہی خان صاحب نے تقریر شروع کی، تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر چلے گئے، اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ تھیں، اس میں اسد عمر صاحب تھے، اس میں پرویز خٹک صاحب تھے، اور بہت امپورٹنٹ لوگ جو ہیں خان صاحب کی تقریر شروع ہوتے ہی اپنی جان کی فکر میں لگ گئے. لیکن میں یہ بالکل مانتا ہوں کہ لیڈر کی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن ہم کب یہ سمجھیں گے کہ ایک سیاسی کارکن کی زندگی بھی اہم ہوتی ہے؟ اس کی زندگی کا بھی اتنا ہی احترام، تکریم اور حفاظت ہونی چاہیے جتنی ایک لیڈر کی ہوتی ہے. اس بات میں تو ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا، میں جلسے کی تعداد کے حوالے سے، دیکھیے ہمارے کچھ دوست وہاں پر موجود تھے، بڑے نامی گرامی رپورٹرز ہیں، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی 2,500 سے 3,000 لوگ تھے، اور انہوں نے کوئی 10 فٹ کے فاصلے سے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں موبائل کی روشنیاں تھیں، اور اس کے بعد پیچھے بہت تیز لائٹیں لگائی ہوئی تھیں، اور یہ اس ٹیکنیک سے واقف ہیں. اس ٹیکنیک سے ہوتا یہ ہے کہ کیمرہ پوری طرح دکھا نہیں سکتا. سما نے اور ہم ٹی وی نے ڈرون استعمال کیا، اس کے اندر جو تعداد ہے وہ تو بہت کم ہے، وہ لاکھوں میں تو نہیں، وہ تو چند ہزار لوگ بھی نہیں لگتے. ہمارے صاحب ویسے 2,500 کا فگر جو ہے نا، میں تو بلیو نہیں کر سکتا. انبلیویبلی کم ہے. آپ یا تو اپنے دوست بدلیں یا فگر بدلیں. نہیں، نہ دوست بدل سکتا ہوں، نہ فگر بدل سکتا ہوں. آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ عمران خان کے بعض جلسوں میں تعداد ماضی میں بھی یہ رہی، صرف فوٹو شاپ کا اور سوشل میڈیا کا کمال ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں جو آخری جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب نے لاہور میں، اس کے اندر جو رپورٹر وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ باپ پارٹی بھی تھی اور باقی سارے لوگ شامل ہو چکے تھے، جیپ کا سمبل بھی آ چکا تھا. باپ پارٹی لٹرلی باپ پارٹی کہہ رہے ہیں یا وہ ویسے دونوں حساب سے بات ٹھیک ہے. تو جیپ کا سمبل بھی آ چکا تھا. اس وقت بھی ان کے جلسے میں 1,500 سے 1,800 لوگ تھے. یہ 2018 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن چونکہ اس زمانے میں مثبت رپورٹنگ کا رواج تھا، تو مثبت رپورٹنگ کی گئی اور کسی کو اصل تعداد آج تک معلوم نہیں ہو سکی. لیکن اب چونکہ منفی رپورٹنگ کا چلن ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے. چلیں آپ. اور فوٹو شاپ میں کمال آپ نے یہ دیکھا کہ وہ انہوں نے ہاکی گراؤنڈ کی تصویریں ڈال دیں 2011 کے اور 2014 کے جلسوں کی. اس میں سے مینار پاکستان کے جلسے میں سے مینار پاکستان ہی ڈیلیٹ کر دیا. یہ بات ویسے میں مانوں گا، وہ سلمان احمد صاحب ہیں جنہوں نے ساری زندگی کانسرٹس کیے ہیں، میوزیکل کانسرٹس کیے ہیں، پورے پاکستان میں جاتے ہیں. تو وہ ہاکی گراؤنڈ کیسے مس کر گئے جبکہ ان کے سامنے ہی ہوتا ہے. میں خود ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے تو میں نے کہا، باقاعدہ اپریشیٹ بھی کیا کہ یار بہت بڑا کراؤڈ ہے، بڑا چارج کراؤڈ ہے. لیکن مجھے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو مجھے پتا چلا کہ یار سوشل میڈیا پہ یہ 2 نمبری بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ، لیکن جو پلان دیا اب اس کے حوالے سے تو بتائیں. اچھا، جو خان صاحب کے پلان ہیں، تو یہ تو جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو لوگوں کو سوال کرنا چاہیے تھا. یہ 10 نکاتی ایجنڈا بہت اچھا ہے. تو جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا اس پلان کو؟ اور دیکھیے کہ ہم سارے لوگ کی زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پہ عمران خان کے بڑے قائل رہے ہیں. میں خود رہا ہوں 2014 تک کے، بھئی باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. تھریٹیکلی ان کی باتیں بہت اچھی ہیں، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، چند خاندانوں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، پولیس کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. بڑی اچھی باتیں، کون ان باتوں سے انکار کر سکتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے پریکٹیکلٹی کا. جب وہ پریکٹیکل میں جاتے ہیں تو خان صاحب عثمان بزدار کو لگا دیتے ہیں چیف منسٹر. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ نہ KPK میں صحت کا سونامی آیا، نہ انصاف کا سونامی آیا. پولیس کے 7 IG چینج کر دیے. تو پھر یہ تھیوری ہے صرف، میرا نہیں خیال اس میں کوئی کنکریٹ بات ہے. کسی حد تک میں آپ کی بات سے متفق ہوں، مگر KPK میں آپ اگر لوگوں سے بات کریں، میری خود لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو صحت کارڈ نے ڈیلیور کیا ہے کسی حد تک. صحت کارڈ خان صاحب کا پروجیکٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو پرانا پروجیکٹ ہے. یہ بات بھی صحیح ہے، نام پتہ بدل دیا. 2013 میں نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، مگر ان کے دور میں یہ پک اپ نہیں کر سکا تھا پروجیکٹ. جو پروجیکٹ جس حساب سے چلا ہے اور جتنی رفتار سے چلا ہے وہ خان صاحب کے دور میں زیادہ چلا ہے. کیوں نہیں پک اپ کر سکا؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کی اور فوٹو شاپ کی وہ ٹیم کی سہولت نواز شریف صاحب کو میسر نہیں تھی. لیکن خان صاحب نے لنگر خانے بنائے، لنگر خانے آباد کیے. وہ خود جا کے دیکھتے تھے کہ لوگ روٹی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ انیشیٹو لیا تھا. اس بات میں ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے
مطلب انہوں نے کافی حد تک یہ ہے کہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے. جو 50 کروڑ گھر بنانے تھے یا نوکریاں دینی تھی 50 کروڑ 50 لاکھ گھر بنانے تھے وہ نہیں کر سکے, لیکن پروجیکٹ اچھا بنایا. پچھلی دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تیاری کا صحیح موقع نہیں ملا, ورنہ اب تو تیاری کا موقع مل گیا, اب وہ کریں گے کچھ. اصل میں اس سلوگن سے ایگری نہیں کرتا. اس کے دو معنی ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ بھوکے کو اب انہوں نے سونے بھی نہیں دینا. دوسرا, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, رپورٹنگ کرتے رہے ہیں بہت عرصے سے, کیا ملک لنگر خانوں سے ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح لوگوں میں روٹیاں تقسیم کرنے سے کسی ملک نے آج تک ترقی کی ہے؟ آپ قوموں کو بہتر ڈیولپمنٹ دیں, لیکن یہ تو بیکاری بنانے والی بات ہے نا. لیکن دیکھیں پروجیکٹ تو انہوں نے دیا ہے, انہوں نے کچھ اپنا مطلب ایک ویژن تو دیا ہے نا. باقی کسی جماعت نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیا کریں گے. انہوں نے ایکسپورٹس کی بات کی ہے, ایکسپورٹس بڑھائیں گے, انڈسٹری بڑھائیں گے, اوورسیز پاکستانی سے زیادہ انویسٹمنٹس کروائیں گے, ان کو زیادہ انسینٹیوز دیں گے. مطلب ایک آن پیپر تو ایک اچھا پروجیکٹ ہے, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. آن پیپر بہت اچھا پروجیکٹ ہے, لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. عمران خان صاحب کی جب وزارت عظمیٰ ختم ہوئی, اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اس طرح کے بیانات دیے, میں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گا جو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا, کوئی جو ہے مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کھلی باتیں کی تھی 2018 سے پہلے. اب جب وزارت عظمیٰ سے انہیں ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, وہ سارا کام جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کر رہے تھے. اب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو اب ایک اور پلان آ گیا جو پیپر پہ بہت اچھا ہے. فرض کیجئے عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور 5 سال وزیر اعظم رہتے ہیں, تو آپ کو خدشہ خوف نہیں ہوتا کہ 5 سال کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا؟ مجھے تو زیادہ خوف نہیں ہے, خوف کی دیواریں تو انہوں نے توڑ دی ہیں, اس لیے اب زیادہ خوف نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ وہ آزمائے جا چکے ہیں, کم از کم اب وہ اس لسٹ میں نہیں ہے. پہلے جس طرح آپ نے کہا نا کہ سارے ان کے فین تھے, میں لوگوں کو کہتا تھا کم از کم ایک دفعہ ان کو آزمایا تو جانا چاہیے کہ ان کا حق بنتا ہے. ایک دفعہ وہ آزمائے جا چکے ہیں, میرے خیال میں ان کو جج کرتے ہوئے ان کے 3.5 سالہ کارکردگی کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. ہم نے صرف عمران خان کو نہیں آزمایا, ہم نے اس 3.5 سال میں پوری قوم کے صبر کو بھی آزمایا ہے. ہم نے عثمان بزدار کو بھی آزمایا ہے, تنویر الیاس صاحب کو بھی آزمایا ہے جو کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں, اور بھی کافی لوگوں کو آزمایا ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک باقی لوگ بھی تو, اب دیکھیں یہ موجودہ گورنمنٹ ہے, اس نے کس حد تک اس کو بھی تو آپ نے آزما لیا. شہباز شریف صاحب جن کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, پاکستان کی سطح پہ آ کے پنجاب کی سطح پہ تو انہوں نے ظاہر ہے اپنا لوہا منوایا تھا کسی حد تک, مگر پاکستان میں آ کے وہ فلاپ ہو گئے. ابھی تو آٹے کی لائنوں میں لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو آپ یہ کارکردگی بھی تو کہیں نوٹ ہونی چاہیے نا. اچھا دیکھیں, 2 باتیں ہیں کہ پاکستان اس وقت بڑے شدید فائنینشیل کرائسس میں ہے, لیکن کیا یہ شہباز شریف کی کارکردگی کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے, جب عمران خان صاحب IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے, پوری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ یہ IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کر دیا, ان کی کڑی سے کڑی شرائط مان لی, اس لیے کہ عمران خان کے پاس جو پلان تھا وہ ایز سچ کوئی پلان نہیں تھا. شارٹ ٹرم میں قرضے لے کے انہوں نے سارے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اب اسی کا خمیازہ شہباز شریف صاحب بھی بھگت رہے ہیں, اور ہم IMF کے جس معاہدے میں پھنسے ہوئے ہیں اس کا بہت زیادہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے, اور اس سے نکلنے کی کوئی جلدی صورت نہیں ہے. دیکھیے, اکانومیز جو ہے نا وہ جادو کی چھڑی سے ٹھیک نہیں ہوتی, یا ایک آدمی ٹاپ پر آ گیا تو اس نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, ایسا نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس ٹائم, اور میرے خیال میں شہباز شریف کی جو ایفرٹس ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پر رنگ لائیں گی. لیکن جس طرح IMF پاکستان کے لیے کڑی سے کڑی شرائط کر رہا ہے, لگتا نہیں ہے کہ ہم اس جنگل سے بہت آسانی سے نکل سکیں گے. اچھا عمار صاحب, ایک اور بات بھی زیر غور آئی ہے عمران خان صاحب کے جلسے کے دوران ہی, کہ وی نیوز میں ہے جو کوئی 7-3 کا ریشو ہے, اور کوئی ایسے چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ 7 خبریں آپ غیر جانبدار دیں گے اور 3 خبریں جو ہے نا آپ نے ضرور عمران خان کے یا ان کی پارٹی کے خلاف دینی ہے. تو اس حوالے سے اب ہمیں کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ یہ کرنا ہے؟ نہیں, یہ تو پلان ہی بڑا خفیہ تھا نا, آپ کو بتانا ہی نہیں تھا. اصل میں یہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلا انٹرویو مریم نواز صاحبہ کا کیا, اور وہ انٹرویو بہت زیادہ پک ہوا, خاص طور پہ اس کے اندر وہ جو لائن تھی جو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اس لیے اس کے بعد سارے میڈیا نے اسے پک کیا, اور ہمیں خاص طور پر ایک نون لیگ کا پٹواری میڈیا ٹائپ کا ٹیگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لوگوں کو بہت کم پتہ ہے,
اور آپ بھی یہاں پہ ڈائریکٹر نیوز آپریشنز ہیں, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم نے کتنی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو ہمیں ملے, پرویز خٹک صاحب کا انٹرویو ملے, تاکہ ان کا جو بھی نقطۂ نظر ہے وہ جی عمار صاحب, جو جہاں تک مجھے پتا ہے, میں ایز اے ڈائریکٹر نیوز میں نے دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے ہم نے وی نیوز کا نام فائنلائز جب تک نہیں کیا تھا جب تک ہم خان صاحب کے انٹرویو کا ڈیسائیڈ نہیں کر چکے تھے. اس کے علاوہ ہمارے رپورٹر ہیں زبیر علی خان, جو PTI کرتے ہیں ہمیشہ سے, انہوں نے لاہور میں ملاقات بھی کی ہے, فارملی بھی ریکویسٹ کی ہے خان صاحب کو. خان صاحب کے لیے ہماری اسکرین ہمیشہ حاضر ہے, اور ہمیں بڑی خواہش ہوگی اور بڑی خوشی ہوگی کہ خان صاحب ہماری اسکرین پہ جلوہ افروز ہوں اور ہم ان کا موقف پیش کر سکیں. موقف تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری خبروں میں 7-3 بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں جو بھی خبر اچھی ملتی ہے, جو بھی وہ ہوتی ہے, ہماری زیادہ تر لیڈ عمران خان صاحب کے متعلق ہی ہوتی ہے. تو یہ اس تاثر میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہم ہر وقت کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا انٹرویو ہو جائے, خان صاحب کی پارٹی کے انٹرویوز ہو جائیں. ابھی ثاقب نثار صاحب کا انٹرویو کیا ہے, اس کے علاوہ ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا انٹرویو کیا ہے, اور ہمارے ظاہر ہے ایز اے میڈیا گروپ ہماری کوشش ہوگی کہ خان صاحب بھی ہماری اسکرین پہ آئیں. ابھی تک بہرحال ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے, لیکن امید ہے کہ اب ہوگی. وسیم صاحب, انہیں نا تھوڑا سا خدشہ ہے, کیوں خان صاحب ہمیں انٹرویو نہیں دے رہے, کہ کوئی مطلب وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے خاص حلقے میں ہی انٹرویو دیتے ہیں, اور خاص لوگوں سے ہی, جو آگے سے سوال نہیں کرتے, جو سوال ایسا کرتے ہیں کہ جس کے اندر پہلے 2 منٹ کی تعریف ہوتی ہے, پھر اس کے اندر جواب موجود ہوتا ہے. مطلب اس اسٹیج پہ اگر آپ سوال کریں گے کہ آپ نے جب 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تو پھر آپ نے کیسا محسوس کیا, تو یہ کوئی بہت ریلیونٹ. تو تعریف ہم کیوں نہیں کر سکتے سر؟ ہم بھی کوشش کر لیں گے کہ اچھے طریقے سے بتائیں اور سوالات کریں. اور میرے خیال میں اب جو خان صاحب کا انٹرویو ہونا چاہیے وہ اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ پہلے ہی زیر اعتاب ہیں, اور وہ ان کے دوست کئی بچھڑ چکے ہیں, اور ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اب وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم بالکل, ہمارے صفحات ان کے لیے حاضر ہیں, ہماری ویب سائٹ حاضر ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے وہ سوالات کریں, ان کے ویژن کے بارے میں پوچھیں جو ابھی انہوں نے ویژن دی ہے, اور باقی اس کے حوالے سے لوگوں تک تاکہ ان کی بات پہنچے. مجھے امید ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جلدی انٹرویو دیں گے. میں لیکن سوشل میڈیا پر آپ کی ٹرولنگ اس سے رکے گی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس سماج میں جو اچھی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ اس ٹرول گینگ کے قبضے میں آ گئے یا اس کے فوکس میں آ گئے تو پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں, آپ کی جو وہ گالیوں کی بوچھاڑ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی, اور وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. لیکن وی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہمارا مقصد تو یہی ہے, ہمارے لیے افراد سے زیادہ خبر اہم ہے, اور جو بھی خبر ہے وہ اس کے پورے میرٹس کے ساتھ چلنی چاہیے. میری ذاتی طور پہ بہت خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا جائے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن کے جوابات ہمیں خان صاحب کے حوالے سے آج تک نہیں ملے. تو اگر موقع ملا تو میرے خیال میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ سارے سوالات جو ان کے مداحین کے ذہنوں میں بھی ہیں اور مخالفین کے ذہنوں میں بھی ہیں, وہ سارے سوال عمران خان سے کسی نہ کسی سٹیج پر پوچھنے ضرور چاہیے. یہ سوال پوچھ سکتے ہیں, پتہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کہا تھا IMF سے قرضہ لیا تو خودکشی کر لیں گے, تو پھر قرضہ تو لے لیا, پھر کیا بنا. لیکن یہ سوال پھر شہباز شریف سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, ابھی تک کہاں نہیں گھسیٹا ان کو, بلکہ ان کے ساتھ روز ڈنر کر رہے ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں, ان کی ویژن کے تحت گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے عمار صاحب ایز اے جرنلسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ سوالات تو سب سے ہی ہونے چاہیے, اور سب کے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں جو مطلب جو انہوں نے پورے نہیں کیے ہوئے, جو ایسے اعلانات ہوئے ہیں. تو آپ چاہتے تھے کہ گھسیٹیں وہ وہاں پہ سڑکوں پہ نہ گھسیٹیں, لیکن ہم چاہتے تھے کہ بات ہی نہ کریں, تھوڑا سا گھسیٹ لیں یا گھسیٹیں ہی نہ, اور بات ہی ایسی نہ کرتے. لیکن خیر شہباز شریف کی سیاست کی کا دفاع نہیں ہو سکتا, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب کی سیاست ایسی ہے کہ انہوں نے نہ کبھی اپنے بھائی سے بے وفائی کی ہے, نہ کبھی ان کے بیانیے کو آگے بڑھایا ہے. بس اب یہی چیز ہم نے ڈسکس بھی کرنی ہے, اور ایک میڈیا آرگنائزیشن کے طور پر ہم نے ہر پوائنٹ آف ویو کو سامنے لانا ہے, ہر کسی کی کنٹراڈکشنز کو بھی سامنے لانا ہے. یہی کام ہم جاری رکھیں گے, اور جن کو ہمارے بارے میں کچھ سوالات ہیں, شکوات ہے, یا پھر ہمارے بارے میں کچھ شبہات ہیں, وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں vnews.pk پہ, اور آ کے دیکھیں کہ ہماری کوریج کیا ہے, ہمارے کالمز کیسے ہیں, ہماری خبریں کیسی ہیں, ویڈیوز کون سی آ رہی ہیں, اور فیڈ بیک دیجیے. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اب تک کے لیے آج کے وی ٹاک میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی.